الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا وحدہ لا شریک کا بے شمار بے پناہ بے حساب کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ نے ہم سب کو آخری طاقت بھی عطا فرمائی۔ ہم مسلسل 21، 23، 25 اور 27 تلاشنے کے بعد 29 میں بھی داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری عشرے کی رات ہی میں لیلۃ القدر کو تلاشنے کا حکم دیا ہے۔ گویا ہماری تلاش کی آج انتہا ہے۔ اب ہم اپنے مولا کے کرم کی انتہا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو اپنی بساط کے مطابق تلاش کی انتہا کر دی ہے، مولا اب تیرے کرم کی ابتدا چاہتے ہیں، تیرے فضل کی ابتدا چاہتے ہیں، بس فضل کر دے، کرم کر دے۔ یہ خوبصورت ماحول، یہ خوبصورت لمحے ہم سب کو بار بار نصیب فرما۔ صحت و تندرستی، توانائی، طاقت عطا فرما۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وآل محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ۔ مانگیے اللہ سے وہ چیز جو مل جائے تو پھر اس ملنے کے بعد کسی کی طلب اور حرص نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہے، ہمیں ایسا وقت دے جس وقت سے تو راضی ہے، ہمیں ایسے لمحے دے جس لمحے سے تو راضی ہے، ہمیں ایسی اولاد دے جس اولاد سے تیری فرما برداری ہو، ہمیں ایسا گھر دے جس گھر میں تیری رحمت ہو، ہمیں ایسا ماحول و معاشرہ دے جس میں ہر فرد پرسکون ہو اور محبتوں سے، عقیدتوں سے، احترام سے رہنے والے ہوں۔ آج کی رات یقین مانگنے کی رات ہے، رب العالمین دینے کے لیے ہے اور ہم سب مانگنے والے لینے کے لیے ہیں۔ جو بھی بولیں اچھا بولیں، خوش رہیں، غم بھی اگر ہے آپ کو، تکلیف بھی اگر ہے آپ کو تو مسکرائیں، تاکہ اللہ پاک یہ کہے فرشتوں سے، فرشتوں میں نے تو انہیں تکلیف دیے ہیں پھر بھی یہ مسکرا رہے ہیں، ایسا کرتا ہوں ان کو تکلیف دور کر کے مسکرانے کا ہی سامان دے دیتا ہوں۔ تو غم میں بھی جب مسکرائیں گے آپ تو اللہ کی رحمت لرزے گی اور کہیں گے ہیں یہ بندہ واقعی مستقیم ہے، استقامت والا ہے، تکلیف سے اس کے قدم نہیں پھسلے، کپائے نہیں، شکوہ نہیں کیے، صابر رہے۔ اسی لیے ایک اہم بات سن کر چاہیے
اور پھر جب جائیے تو کسی غلط جگہ مت جائیے۔ مرد حضرات ہیں آپ، یا تو مسجد میں رہیے یا پھر اپنی فیملی میں رہیے، تیسری جگہ مت جائیے، کیونکہ وہاں گپیں ہوں گے۔ ماں کے پاس جاؤ گے نا تو ان کو دیکھنا بھی حج مقبول کا ثواب ہے، بیوی بال بچے کے پاس رہو گے ان کے ساتھ کھیلنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے یا تو مسجد میں رہیے یا فیملی میں رہیے۔ یہ تیسری جگہ جانے والے بچے ہی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ان کا، جان سے بھی وہ جاتے ہیں، آن بان شان سے بھی جاتے ہیں، آخرت بھی تباہ ہوگی۔ آج کی رات دو ہی جگہ گزاریے، یا تو مسجد میں یا پھر اپنی فیملی میں، جب تک آپ کی باڈی کام کر رہی ہو۔ کوشش کیجئے کہ عبادت ہو، نہیں تو آپ سوئیے، سوچیں جس اللہ کو آپ کے منہ کی بدبو مشک و عنبر سے پاکیزہ ہو، روزے کی حالت میں جو بدبو آتی ہے نا ٹیسٹ نہیں کرنے کی وجہ سے، سیاہ ستہ میں حدیث میں آیا ہے کہ روزے دار کی فم کا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو جو ہے نا اللہ کے نزدیک اطیب، یعنی سب سے زیادہ مشک و عنبر سے بھی پاکیزہ ہے۔ واہ واہ، بدبو جب پاکیزہ ہے تو سبحان اللہ، بھی تو خوشبو لگا کر بیٹھے ہیں آپ، الحمدللہ، یہ کتنا پاکیزہ ہوگا۔ وہ آپ کا ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے اللہ کے پاس، جس کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے اس کو بھی پاکیزہ بنا دیا رب، اس کو بھی اچھا اور طیب بنا دیا رب۔ اس لیے خدا کے واسطے موبائل سے بھی دور رہیے، بس اللہ سوچیے نا، اچھا سوچیے نا، آخرت سوچیے نا، قبر کو سوچیے، دادا پردادا یا بڑے گزر گئے ان کو سوچیے آپ، فیلنگ کی بات ہے، اور پازیٹیو فیلنگ سے آپ کو کیا ملے گا آپ نہیں جان سکتے۔ آپ جو نہیں بھی مانگیے گا نا وہ بھی آپ انبلیویبل جس کو بولتے ہیں نا وہ بھی آپ کو مل جائے گا، آپ بلیو نہیں کریں گے وہ بھی دے دے گا، کیونکہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کمی ہماری کنڈیشن میں ہے، مانگنے کے کنڈیشن میں۔ اس لیے یہ خاص بات تھی جو میں نے کہا۔ اور دوسری سب سے اہم بات، قرآن پاک ہمارے پاس اینی ٹائم 365 دن تک موجود رہے گا۔ اسی قرآن کی وجہ سے اس رمضان کو عظمت ملی تھی، اسی قرآن کی وجہ سے بڑی رات کی عظمت ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا، انا انزلناہ کا ذکر پہلے کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر لیلۃ القدر۔ تو لیلۃ القدر جو ہے بہتر ہے، لیکن اس کی وجہ ہے انا انزلناہ، کہ ہم نے اس میں قرآن نازل کیا ہے، اس لیے یہ بہتر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وجہ فضیلت جو ہے بڑی رات کی، طاق رات کی، شب قدر کی، لیلۃ القدر کی فضیلت کی وجہ ہے قرآن، اور یہ ہمارے پاس ہے۔ ہم انوائلنٹری میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم رات کو منا رہے ہیں، یہ منانے کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے۔ میں نے کہا تھا حامد سے، میں مطلب حیدرآباد کی بہت ساری کیا بہت ہی مسجد میں عموماً میں چوراہوں پر جلسہ قائم نہیں دیتا، مسجد ہی صحیح جگہ ہے دین کا کام کرنے کی۔ تو کہا میں نے کہ سب سے بہترین جو تاخرت منائی جاتی ہے وہ یہ مسجد ہے۔ میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا، یہ جو سلیبس ہے یہ اپنے نفس کا سلیبس ہے، لیکن یہاں جو ہے یہاں کا سلیبس میں نے قرآنی محسوس کیا ہے، کیونکہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ عبادت یہاں ہو رہی ہے، حافظ صاحب تلاوت کر رہے ہیں، اور وہاں چائے نوشی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں جا کر کے مسجدوں میں، یہ کہاں کا ہے؟ یہ لیلۃ القدر تو کنسپٹ ہے نہیں۔
فرشتے اتنے آئے ہوئے ہیں کہ چونٹی رینگنے کی جگہ نہیں ہے. سید الملائکہ بھی آئے ہوئے ہیں, تمام فرشتے آئے ہوئے ہیں, صرف اس کے لیے دھیان دیجیے گا جو اللہ کی یاد میں ہے, چاہے وہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر. تو ذکر الہی میں جو ہے, اب چائے نوشی میں جو ہے, یہ تو نبی نے نہیں فرمایا. کٹوں پہ بیٹھ کر جو گپے لگا رہے ہیں, بہت ساری مسجدوں ایسی ہے کہ مسجد کے باہر جا کر کے سگریٹ بھی پی رہے ہیں بہت سارے. الامان والحفیظ, اللہ اس مسجد کو سلامت رکھے, محبان مسجد کو سلامت رکھے, مصلیوں کو سلامت رکھے. آپ جو عبادت کرتے ہو نا, ایسے ہی کرتے رہنا. اب یہ قیامت تک کا ایک لفظ کہا, میرے دل سے دعا نکلی, اللہ قیامت تک ایسے ہی رکھے اس مسجد کو. ہماری نسل در نسل یہ 29 تک کا جو ہے, اللہ حافظ صاحب کی عمر میں برکت دے, 29 تک ایک دم ہمیشہ اس کو قائم رکھنا. آخری بتائیے جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے, آخری بیٹے سے پیار کرتے ہیں نا, سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں, صحیح ہے کہ نہیں؟ بیٹے تو سب ہیں لیکن سب سے زیادہ پیار آخری بیٹے سے ہوتا ہے, آخری اولاد سے ہوتی ہے کہ نہیں؟ آخری تاخرات ہی کو لوگ بھول جاتے ہیں. ایک دن پہلے سب مطلب تاخرات جو تھی وہ منا لیے تو بولے مسجد والے ختم ہو گیا. اب ہماری جو ڈیوٹی تھی نا وہ ختم. ہاں ڈیوٹی تو ختم ہو گئی, لیکن ایز اے مسلم ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی ہے. ہم ایز اے مومن اور مسلم الحمدللہ آج کی رات بیٹھ کر کے آخری تاخرات میں گویا خدا کو ہم یہ بتا رہے ہیں اور نبی کو یہ کہہ رہے ہیں, آقا آپ نے جو کہا تھا نا کہ آخری مطلب 10 رات کی تاک رات تک شب قدر کو ڈھونڈنا, ہم نے تو آخری کر دی ہے, ہم نے تو آخری کر دی ہے. اب آپ بس اپنا لیول دیکھیں, ہمارے لیول کے حساب سے نہ دیں, اپنی شان کے مطابق دلوائیں خدا سے. صحیح ہے, یہ آخری تاخرات کا سلسلہ قائم رکھنا ہمیشہ. اللہ پاک ان کی عمر میں بھی برکت دے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے خدا کے پاس. اللہ ہم سب پر سایہ دراز فرمائے. الحمدللہ دیکھیں مسجد جب سے بنائے تب سے سبحان اللہ, وہیں سے آغاز تو کر دیے گئے ہیں, انتہا تک کی دعا ہو چکی ہے اور سب نے آمین کہہ دیے ہیں الحمدللہ. جانتے ہیں سورۃ الدخان میں ایک آیت ہے, فما بکت علیہم السماء والارض. بکت رونے کو بولتے ہیں, بکا آہو بکا ہے عربی لفظ ہے, بکت واحد مؤنث کا صیغہ ہے. بکت رونے کو بولتے ہیں. اس کی تفسیر جب میں پڑھ رہا تھا, بیروت سے چھپی ہوئی کتاب ہے تفسیر الجیلانی, عربی میں ہے, بہت ڈفیکلٹ عربی ہے, لیکن اس کی تفسیر جب پڑھا تو ایسا مطلب اٹیک بولتے نہیں, ایسا دل پر اثر ہوا کہ آپ بھی ذرا اس کو محسوس کیجیے. جب کوئی نمازی مر جاتا ہے نا تو مصلی اڑ کر کے جاتا ہے اللہ کے پاس, اڑتا ہوا. ایسا نبی جب بیان کر رہے تھے یہ حدیث تو بس یہ پیش بھی کر رہے تھے, صحابہ رش کر رہے ہیں, مصلی نماز پڑھے نا آپ جہاں پر بھی, تو وہاں پر کی جو جگہ ہے وہ مصلی, وہ آپ کا مصلی ہے, آپ مصلی ہیں, وہ مصلی جو ہے وہ اڑ کر کے جاتا ہے اللہ کے پاس. اللہ پاک سب جانتا ہے, ارشاد فرماتا ہے کیوں آئے ہو, کیا بات ہے؟ کہا اے اللہ جو پڑھتا تھا نا وہ مر گیا, جو پڑھتا تھا وہ مر گیا. اب آپ بتائیے, اچھا اتنے اعزاز سے اللہ تعالیٰ اس جگہ کو, اس مصلی کو رکھتا ہے اور کہتا ہے کل اس مصلی کی تم گواہی دینا. میں کبھی اپنے سماج میں, معاشرے میں دیکھتا ہوں, فتوے ضرور دیتا ہوں کہ جہاں جگہ ملے نماز پڑھو, لیکن میں ایک اور آج ایک دم اس کو شرعی ایڈوائزری دے رہا ہوں, ایڈوائز کر رہا ہوں کہ یہ آپ جو ہٹ کے پڑھتے ہیں نا نماز, ایک دم پڑھا کیجیے.
اگر جگہ ہے تو پڑھا کیجیے، زبردستی نہیں، تاکہ کوئی تو جگہ چلی جائے، کوئی تو جگہ چلی جائے۔ اللہ کی بات، بہانا ڈھونڈیے اللہ کی بات۔ اللہ کسی بہانے سے بخش دے۔ اسی لیے اگر اپنا گھر بھی ہونا تو گھر میں بھی سنتوں کا اہتمام کیا کرو، گھروں میں بھی نوافل کا اہتمام کیا کرو۔ عورتوں کو یہ حدیث خاص طور سے سناؤ، کیا کیا سمجھتی ہو؟ فارمیلٹی نہیں ہے یہ، ہمارا گارنٹر ہے یہ۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ یہ عبادتوں کا مہینہ تھا بھائی، آپ نے ہم نے کیا کیا ہے یہ ہم فیل کر سکتے ہیں، کتنا پایا ہے یہ بھی فیل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی برکتوں سے آپ کی عمریں بڑھا دے گا اور بیسٹ لائف عطا کرے گا۔ حالات بہت کشیدہ ہیں، ہر ڈپارٹ کہہ رہا ہوں، آپ ایسا نہ سمجھیں کہ صرف کھانے پینے کے ڈپارٹ، ہر ڈپارٹ کے حالات کشیدہ ہیں۔ کالج ہو، اسکول ہو، مسجد ہو، خانقاہیں ہو، مدرسے ہو، سب یہودیوں کے نشانے پر ہیں۔ ننھی منھی بچیوں کو مارے جا رہے ہیں، اسکول اور کالج، اب تو ہسپتال پر بھی اٹیک ہو رہا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کوشش کرو کہ ہم جب مرے تو ہماری آئیڈینٹی کے لیے ہمارے پروف نہ دکھائے جائیں، بلکہ ہم مرے تو ہماری ماں سامنے ہو، ہمارے خاندان کے لوگ سامنے ہو، ہمارا پروف پریکٹیکلی سامنے ہو۔ خدا کے واسطے نوجوانوں اپنی عمروں کو ضائع نہ کرو ادھر ادھر کٹوں پر بیٹھ کر۔ اگر تم شکار ہو گئے تو پھر تمہاری آئیڈینٹی اتنی دیر جو تلاشی جائے گی، یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ لیکن اگر موت ایسی ہو کہ سڈنلی کہہ دے ماشاءاللہ بہت نیک بچہ تھا، بہت نیک انسان تھا، تو جانتے ہو زبان خلق نہ قارئ خدا ہوتا ہے، گناہوں میں سمندروں کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے نا، اگر ایک نیک نے بھی تمہاری اچھائی کی گواہی دے دی تو سب کو اللہ میٹ دے گا جو گناہ تھے اور تمہیں بخش دے گا۔ ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، کہ جسے اچھے مسلمان اچھا کہہ دے اللہ بھی اسے اچھا بنا دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کرو کہ اپنی فیملی میں ٹائم کو گزارو، اپنے اپنوں میں ٹائم کو گزارو۔ جب سب مل کر رہو گے نا تو انشاءاللہ ایک روٹی میں بھی سب مل کر کھاؤ گے تو بے پناہ برکت ہوگی۔ ابھی گیس وغیرہ کے مسئلے آ رہے ہیں نا، گیس سلنڈر یہ وہ، اپنوں میں رہو تو دعائیں کرو نا، غیب سے رزق دینے والا مولا تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ ہمارے پہلے 20 سال 30 سال پہلے کیسے چلتے تھے؟ یہ تو تھا ہی نہیں، تھے نا اچھے لوگ۔ کہنا یہ ہے کہ یہ جو دنیاوی اثرات، دنیاوی افیکٹو چیزیں آپ کو متاثر کر رہی ہیں، اس سے آپ پریشان نہ ہو۔ کہو اللہ سے اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو جب اچھوں سے بڑا ہے تو ان تکلیف کی کیا حیثیت ہے، اس تکلیف سے بھی تو بڑا ہے۔ اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اس لیے دنیا کی تکلیف ایک دم چھوٹی ہے۔ قرآن سے ایسا جڑ جائیے آپ
کہ قرآن بھی آپ کی گواہی دے. یہ روزہ، یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اللہ، یہ خاموش قرآن ہے نا، ابھی یہ تو بول نہیں رہا ہے، مگر اللہ اس قرآن کو بھی زبان دے گا. اور یہ جو روزہ آپ نے رکھا ہے نا، اس روزے کو بھی زبان دے گا، جو عمل ہے آپ کا. اور زبان دینے کے بعد کہے گا بول، جس نے تجھے رکھا تھا اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ بول، جس نے تیری تلاوت کی تھی اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ آپ تو اتنے بڑے ہو کہ سوچو، آپ کو تو اللہ پاک رسپیکٹ دے ہوا ہے، آپ کے روزے کو، آپ کی تلاوت کو زبان دے ہوا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، ان الصوم والقرآن یشفعان عند اللہ، او کما قال، کہ بے شک روزہ اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں کہے گا، اے اللہ، ان کے جو وقت گزرتے تھے نا، بھوکے بھی تھے تو وہ فریج کو یاد نہیں کرتے تھے، وہ کھانے پینے کو یاد نہیں کرتے تھے، وہ تیرے کلام کو پڑھتے تھے. اے اللہ، میں روزہ ہوں، میں سفارش کر رہا ہوں کہ ان کے روزے بڑے خوبصورت گزرے ہیں، اے اللہ ان کو بخش دے. قرآن آ کر کہے گا وقتوں کو کٹوں پر نہیں گزارا، اے اللہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، انہوں نے سماعت قرآن، تلاوت قرآن میں گزارے ہیں اوقات، مولا ان کی شفاعت قبول کر. تو جانتے ہیں قرآن اور روزے کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور اللہ ہمیں بخش دے گا. کس کس بہانے سے اللہ آپ کو چاہ رہا ہے کہ میں بخشوں، اور آپ ہر بہانے کو بہانہ کا نام دے کر کے اپنے سینس اور تھنکنگ اور اپنے لاجک سے زندگی کاٹ رہے ہو. نوجوانوں، پلٹ آؤ اللہ کی بارگاہ میں، لوٹ جاؤ رب کریم کی بارگاہ میں. تم امتحان سے کامیاب ہونا چاہتے ہو نا، آؤ 5 وقتہ نماز بھی پڑھو، اور نماز کیا، دنیا کی ہر کامیابی کا راز خدا کی بارگاہ میں جھکنا ہے. اللہ بھی قبول کرتا ہے، چاہے میں دعا کروں یا ہمارے پیر دعا کریں. لیکن سنو، جب سب سے زیادہ بندہ اللہ سے قریب ہو تو دوسرے کو سنانے کی کیا ضرورت؟ حدیث میں ہے کہ بندہ سب سے زیادہ قریب میری بارگاہ میں اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ میں ہوتا ہے. تو سنا ہوا کر کے نوجوانوں، اے اللہ محنت کرنا میرا کام تھا، پاس کرنا تیرا کام ہے. کیا وہ دنیاوی رزلٹ نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ ہر ڈپارٹ کا مالک ہے. شرط یہ ہے کہ تم ہر ڈپارٹ میں اسی کی پرستش کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بارگاہ میں جھکو. اے مسلمان، رب کریم تمہیں یو ٹرن کی دعوت دیتا ہے. لوٹ آ اللہ کی بارگاہ میں، کانفیڈنٹلی زندگی گزار، اعتماد کی دنیا میں آ جا، بھروسے کی دنیا میں آ جا، یقین کی دنیا میں آ جا. آج کی یہ عظیم تقریب اسی دعوت کے لیے سجائی گئی ہے اور رجائی گئی ہے. تم کر رہے ہو عبادت، ہم جان رہے ہیں، لیکن 99 پلس نہیں، 100 پلس عبادت کرنا ہے. یہ جو ہوتا ہے نا، ہم پرسنٹے ہم یہ بھی کر لیے، یہ بھی، اسلام میں بھی کا کانسیپٹ نہیں، ہی کا کانسیپٹ ہے. اے ایمان والو، اسلام میں کمپلیٹ داخل. ایک روایت سے سمجھو، تفسیر میں آیا ہے کہ ایک محلے کو اللہ تعالیٰ نے پورے کو تباہ کر دیا، گناہ کی وجہ سے پورے کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا. لیکن اس میں 22,000 اللہ کے نیک اور متقی لوگ بھی تھے. 22,000 اللہ کے نیک اور متقی لوگ بھی تھے، ان کو بھی اللہ نے تباہ کر دیا. اب وہ لوگ پوچھے، اللہ ہم تو تیرے متقی پرہیزگار ہیں، تو نے ہمیں کیوں تباہ کیا؟ جواب دیا، 2 بات سمجھنا اس کو. جواب دیا، تم تو پرسنلی طور پر اچھے تھے، لیکن برائیاں ہوتی تھی، برائی کرنے والے موجود رہتے تھے،
تمہارے پاس طاقت بھی تھی، ہاتھ کی، زبان کی، پاسبلٹی تھی، لیکن تم نے محنت نہیں کی، اس لیے تم کو ان کے ساتھ ہلاک ہونا پڑا۔ اس سے کیا آپ کو عبرت ملتی ہے؟ صرف ڈانٹ ڈپٹ ہی آپ کا کام نہیں ہے۔ اولاد اگر نماز نہیں پڑھ رہی، اینگل بدلو۔ ہر پرابلم کا سلوشن مار پیٹ یا ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوتی، اینگل بدلو۔ رو خدا کی بارگاہ میں، نبی بشارت دے رہے ہیں کہ ماں باپ جب اولاد کے لیے خیر کے لیے روتے ہیں تو رحمت کائنات لرز اٹھتی ہے۔ تم ہر زاویے میں کیوں فیل ہو گئے، کیوں نمبر نہیں آ، ہر چیز میں ایک ہی اینگل کو اپناؤ گے، یہ ان سکسیسفل ہونے کی علامت ہے۔ سکسیسفل ہونا ہے تو اینگل بدلو۔ ہر چیز ڈانٹ سے نہیں ہوتی، اور آج کی تاریخ میں تو اور بھی سمجھ لیا، 20 سال 30 سال پہلے ایک کلاس میں ایک جنے کامیاب ہو جاتے تھے نا، ایک جنے رینکر ہوتے تھے۔ 30 سال 40 سال پہلے، بہت اہم بات بول رہا ہوں، آج جو ہے کلاس میں 20 رینکر ہیں۔ پہلے اگر 70 نمبر بھی آ جائے تو بہت بڑی بات، اور آج تو 80+ لائن لگی ہوئی ہے۔ ایسی دنیا ہے، یہ انٹیلیجنٹ دور ہے، اور آپ پرانے انداز میں اولاد کو کہ میں باپ ہوں، ڈنٹے مار، نہیں، بہت عقل مند پیدا ہو رہے ہیں بچے، اس لیے اب ان کی سینس کے حساب سے اپنا اینگل بدل کر تربیت کا معاملہ پیش کرنا ہوگا۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے، تم اٹھو، وضو کرو، نفل پڑھو، سنت ادا کرو، انشاءاللہ 1 دن 2 دن یہ جو انسان کے اندر فیلنگ کا جو کانسیپٹ دیا ہے نا، شرم کا جو کانسیپٹ دیا ہے، انہیں شرم آئے گی کہ کچھ بول بھی نہیں رہے ہیں پاپا، خود نماز پڑھ رہے ہیں، خود سب کچھ کر رہے ہیں، کیسا بدنصیب بیٹا ہوں، دوسرے دن آپ کے ساتھ آئے گا مسجد انشاءاللہ۔ لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں جاؤ مسجد جاؤ، میں بول رہا ہوں نا، تو وہ سوچتا ہے اچھا آپ بول رہے ہیں کہ آپ کے لیے الگ شریعت ہے کیا، ہمارے لیے الگ شریعت ہے کیا، میں بھی بالغ ہوں آپ بھی بالغ، یہ تھنکنگ ہے آج کی۔ اس لیے ہمیں اینگل بدلنا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جھکنا ہوگا، پریکٹیکلی طور پر ہماری ماؤں کو جھکنا ہوگا، ہمارے بڑوں کو جھکنا ہوگا۔ یہ سب سے بڑا آج کا سولوشن ہے ہر پرابلم کا، کہ عملی میدان میں، پریکٹیکلی میدان میں اگر ہم نہیں آئے تو سمجھ جائیے کہ 10 سال 20 سال کے بعد ہمارا ماحول لیٹسٹ ماحول بن جائے گا، قرآن سے دوری تو آٹومیٹک ہو جائے گی۔ اب صرف موبائل میں، وہ بھی چند لوگوں کے موبائلوں میں ڈاؤن لوڈڈ قرآن نظر آ رہے ہیں، اب ہاتھ سے تو ختم ہو ہی چکا ہے۔ لیکن نہیں مسلمان، ہماری غیرت ابھی زندہ ہے۔ ہم مختار کائنات محمد رسول اللہ، جنہوں نے صرف اشارہ کیا تو درخت آپ کے قدم میں آ گیا، صرف اشارہ کیا تو ابو جہل کے ہاتھ کی کڑکڑی کلمہ پڑھنے لگی۔ ماں فمستقبلہ شجر ولا جبل، درخت سے، پہاڑ سے جب گزرتے تو پہاڑ آپ کو سلام کرتے تھے، سلام پیش کرتے تھے۔ اتنے پاورفل نبی ہیں، لیکن بدر کے عالم میں دعا نہیں کر رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ دین اسلام کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے خود بھی کھڑے ہیں۔ یہ پریکٹیکلی دنیا میں وہ پاورفل نبی اپنے صحابہ کے ساتھ آنے کا یہی ذہن دے رہے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے، میرے پاس تو پاور بھی تھا، میں یوز کر سکتا تھا، دعا کر دیتا، سب قدم میں جھک جاتے۔ جب بے جان کو میں جھکا سکتا ہوں تو یہ جان والوں کو کیسا نہیں جھکا سکتا؟ لیکن نہیں، میں نے تمہارے لیے آئیڈیالوجی چھوڑی کہ تم، اگر میں نے وہ یوز کر لیا ہوتا تو تم یہ کہتے کہ وہ تو نبی تھے، پاورفل تھے، کر لیے، میں کہاں ہوں، لہذا میں میدان میں آ کر تمہیں میدان عمل میں لانے کا ایک ذہن دے رہا ہوں۔ مردوں کو مسجد آنا ہوگا، اس سے پہلے کہ بلڈوز کر دی جائے، اس سے پہلے کہ ہمارے نوجوان کی موبلٹی ہو جائے۔ یاد رکھنا، اللہ پاک نے نبی جب صحابہ کو میدان عمل میں لائے، دھیان دیجیے گا، میدان عمل میں لائے، باوجود کہ نبی بھی پاورفل ہیں، صحابہ بھی سلیکٹڈ ہیں، لیکن اللہ ان کے ذریعے سے مدد نہیں کر رہا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے مدد کر رہا ہے۔ ذرا سمجھیے اس جملے کو، میں اس سے یہ نقطہ دے رہا ہوں کہ جب آپ اللہ کے لیے پریکٹیکلی دنیا میں آؤ گے نا تو آپ کمزور بھی رہو گے نا،
تو آپ کی کمزوری کو اللہ نہیں دیکھے گا، آپ کی نیت کے اسٹرانگنس کو دیکھے گا، اور آپ کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے کرے گا، فرشتوں کے ذریعے سے کرے گا۔ وہ وہی تھے نا صحابہ، اذلہ، اپنے آپ کو تھوڑا سی بے سر و سامانی کا تصور کر رہے تھے، صحیح ہے، لیکن نیت میں نہیں، میرے حبیب ہے، اطاعت خدا بندی ہے، اللہ کی توحید ہے، شرک کا خاتمہ ہے، نگیٹیوٹی نہیں ہے۔ تو یہ جو ذہنی سوچ ہے، یہ اس سوچ کی وجہ سے اللہ نے 1000 امیڈیٹلی فرشتے کو بھیج کر مدد کی۔ ایدہم بروح منہ، ایدہم کا ایک تصور ہے، جبریل امین اب نبی کے پاس وحی الہی لے کر نہیں آئیں گے، لیکن ایک شان ابھی بھی باقی ہے کہ ایمان والوں کی تائید اور مدد کے لیے آج بھی جبرائیل فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، یہ شان ہے ابھی بھی جبرائیل۔ سورۃ المجادلہ میں یہ آیت ایدہم بروح منہ، کہنا یہ ہے کہ آج کی یہ عظیم رات ہم سب جو بھی کیے ہیں الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے، اور جو بھی کمی بیشی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے، مسجدوں کو ہمیشہ آباد رکھیں، اور آپ آباد رکھتے ہیں، میں بہت مطمئن ہوں اس مسجد سے الحمدللہ، بہت ہی زیادہ۔ اللہ پاک اس فیلنگ کو سلامت رکھے، آپ یہاں آباد رکھیں، ہماری مائیں بہنیں بھی جو سنی ہیں وہ بھی اپنے گھروں کو سنتوں سے، دیگر ایکسٹرا عبادتوں سے آباد رکھیں۔ اس کا ایک یہ ہوگا کہ فرائض اور واجبات کے بعد جب ایکسٹرا عبادتیں آپ کے پاس ہوں گی نا، تو میدان محشر جب قائم ہوگا، تولے جائیں گے آپ کے فرائض اور واجبات، جب کوئی کمی بیشی اس کے اندر نظر آئے گی نا، تو اللہ پاک کہے گا، جبکہ وہ سب جانتا ہے، اے فرشتو ان کے ایکسٹرا عبادتیں ہیں، ذرا دیکھو، کچھ نوافل وغیرہ ہیں، ذرا دیکھو۔ تو اللہ پاک کا حکم ہے، تو فرشتے تو فوراً تو وہ نوافل جو آپ نے کثرت سے، جب قیام اللیل کر رہے ہیں نا، ہمارے لیے نوافل، لیکن جب فرائض میں جب کمی ہوئی، جب سے بالغ ہوئے، تب تو بھی نماز چھٹی ہوگی برابر، ہمارے کو معلوم ہی نہیں کب بالغ ہوئے، اتنی نماز چھٹی ہوگی۔ تو یہ جو آپ ایکسٹرا عبادتیں کر رہے ہیں نا، یہ ایکسٹرا عبادت وہ ایڈ ہوگا اس پلے میں جس پلے میں فرض میں کمی ہوگی۔ اور پھر یہ کہ اتنی خلوص اور للہیت سے پڑھے گئے ہیں الحمدللہ، واقعی میری تو آواز کی کچومر بن گئی ہے، لیکن میں جب کھڑا ہوتا ہوں نا، تو کرم خدا آپ خود دیکھتے ہیں، کرم خدا خود دیکھتے ہیں، وہ ایک مگن، وہ ایک احساس۔ کل بھی ایک جملہ کہا میں نے، ہم خود کتاب لکھتے ہیں، لیکن ایک بار اگر پڑھ لیے تو دوبارہ پڑھنے کا من نہیں کرتا، لیکن قرآن جب بھی پڑھیے وہی کیفیت ہے، سبحان اللہ، وہی سرور ہے، وہی لذت ہے۔ دوبارہ سورہ فاتحہ تو ہمیشہ پڑھتے، یہ جب بھی پڑھیے وہی مزہ ہے، سبحان اللہ، وہی لطف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر تاثیر رکھی ہے، اللہ نے کہا ہے کتاب مبارک، یہ کتاب برکت والی ہے، اس کا پڑھنا برکت نہیں، کتاب ہی میں برکت نہیں۔ تم چھو کے تو دیکھو، چھونے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے آٹومیٹک زبان آگے چلی جاتی ہے چومنے کے لیے، سبحان اللہ، پھر کھولیں، کیا بات ہے الحمدللہ۔ خلاصہ یہ کہ رمضان کو بھی عظمت تھی قرآن سے، تاخرات کو بھی عظمت ہے قرآن سے، تاخرات جا رہی ہے، رمضان جا رہا ہے، قرآن موجود ہے۔ اس لیے نوجوانوں خاص طور سے، اور آپ لوگ بھی عام طور سے یہ ذہن میں رہیں کہ قرآن کو نہیں چھوڑیے گا، جب بھی آئیے ٹائم دیکھیے، نفل پڑھنا ہے تو نفل پڑھیے، نہیں تو قرآن موجود ہے، قرآن کو لیجیے، نہیں پڑھنے آتا تو انگلیاں کم سے کم ہر لائن پہ رکھیے، آپ آنکھ سے دیکھیے، اس انگلی کو بھی بچائے گا جہنم سے اللہ، اس آنکھ کو بھی بچائے گا جہنم سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اس لیے کوشش کریں کہ یہ جو رات زیادہ سے زیادہ عبادت و کثرت میں گزرے۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کی نشست کو، حاضری کو قبول فرمائے، آنا آپ کا سلامت باکرامت ہو، گھر جائیں تو رحمت لے کر جائیں، برکت لے کر جائیں، اور پھر جو بھی آپ کا سونا جب رسول نے کہہ دیا عبادت ہے تو عبادت ہی میں گزرے۔ اللہ تعالیٰ آج میں جو کمی بیشی ہوئی ہو اللہ معاف فرمائے، اور اپنے فضل سے ہم سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔